چند دن قبل کسی کام سے بائی روڈ لندن جانا ہوا۔ میں نے راستے میں ہائی وے پر ایک ادھیڑ عمر ہچ ہائیکر کو دیکھا جو لفٹ چاہیے کا ہاتھ سے لکھا پوسٹر اٹھائے کھڑا سردی سے کانپ رہا تھا۔ شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک کر اسے بٹھا لیا۔ اس سے گفتگو شروع ہوتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسے کوئی مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ بات کرتے وقت موضوع کی مناسبت سے مختلف اسکالرز کے لکھے ہوئے پیراگرافز لفظ پر لفظ بیان کر رہا تھا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہچ ہائیکرز کہتے کن لوگوں کو ہیں، پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ہچ ہائیکرز بے گھر ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دن ایک شہر میں نہیں گزارتے اور ہمیشہ لفٹ لے کر سفر کرتے ہیں۔ جس شہر کے لیے لفٹ مل جائے وہی شہر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ان کی منزل ہوتی ہے۔ ہر شہر میں بے گھر لوگوں کے لیے بنے سرکاری سینٹرز میں کھانا کھاتے ہیں، وہیں غسل کرتے اور کپڑے دھوتے اور سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کو حکومت کی طرف سے مختصر سا الاؤنس ملتا ہے جو یہ اپنی اضافی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھ سے لفٹ لینے والے ہچ ہائیکر نے بتایا کہ وہ 13 سال ایک یونیورسٹی میں نابینا اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں پڑھ کر ریکارڈنگ کرنے کی نوکری کرتا رہا، لیکن ایمنیزیا کا مرض بڑھنے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ مل گئی اور اس نے اولڈ ہوم میں جانے کے بجائے ہچ ہائیکر بننے کا فیصلہ کیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے میں 3 کتابیں ریکارڈ کر لیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں نہ بھی بتاتا، تب بھی اس کے بولے ہوئے ہر فقرے سے ہزاروں کتابوں کا قاری ہونے کا ثبوت تو مل ہی رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر میں اس سے ادیان عالم، کائنات، ثقافت اور زندگی کے مقصد سمیت کئی موضوعات پر بات ہوئی۔ گو کہ چند منٹس کے ایک موضوع پر بات کرتے ہی وہ بھول جاتا تھا کہ موضوع گفتگو کیا تھا اور ساتھ ہی کوئی نیا موضوع شروع ہو جاتا۔ البتہ اس سے جس موضوع پر جتنی بھی بات ہوئی، اس کے علم اور مدلل انداز گفتگو پر میں رشک میں مبتلا ہوتا گیا۔ وہ ایک سانس میں اپنی کسی بات کی دلیل کے لیے یونانی فلاسفر کا حوالہ دیتا، دوسری میں مسلم اسکالرز کا، اور تیسری میں قرون اولیٰ کے ہندو فلسفیوں کی کہی ہوئی کسی بات سے اپنی بات کو تقویت دیتا، اور اس دوران بھول بھی جاتا کہ بات کس ٹاپک پر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی بہت سی باتوں میں سے میں چند آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم اس روڈ سے کیوں گزرے جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے لندن جانا تھا۔ ہاں وہ تو تمہیں جانا ہی تھا، وہ بولنا شروع ہوا، لیکن تم اس خاص وقت میں وہاں سے اس لیے گزرے کہ وہاں تمہارے لیے قدرت نے ایک امتحان رکھا تھا۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہوتے تب بھی مجھے لفٹ ضرور مل جاتی، کیونکہ قدرت بیک وقت کئی متبادل اسباب کا بندوبست کرتی ہے، لیکن تمہیں اس ناکامی کے بعد اگلا امتحان اس سے مشکل ملنا تھا۔ خود کو انسانیت کے لیے مفید ثابت کرنے کے جتنے مواقع ضائع کیے جائیں، مفید بننا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ وہ بولتا چلا گیا۔ اس نے مزید کہا کہ میں 15 منٹ پہلے اس روڈ پر آ کر کھڑا ہوا تھا اور تم سے پہلے کئی گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ میرا تو کام ہی انتظار کرنا ہے۔ میرے سفر کا بندوبست کرنا تو قدرت کا کام ہے، لوگوں کا نہیں۔ مجھے دکھ ان لوگوں کی ناکامی پر ہوتا ہے جو امتحان کے ہر سوال کو برابری کی بنیاد پر سنجیدہ نہیں لیتے۔ کسی کو یاد ہی نہیں کہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے اور قدم قدم پر قدرت کے امتحان کے سوال نامے رکھے ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بات کرتے کرتے پھر بھول گیا اور کچھ سوچنے لگا، میں نے اسے الجھن میں دیکھ کر ٹاپک بدلنے کے لیے پوچھا، ابھی تو شاید تم 50 کے بھی نہیں ہو، اتنے تعلیم یافتہ بھی ہو کر پھر کیوں سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہو؟ تمہیں اپنی بیماری کے باوجود اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوا اسے مجھ سے اس احمقانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا،
देखो, मुझे गवर्नमेंट से $900 माहाना मिलते हैं, जो भीख नहीं, वक्त से पहले मिलने वाली रिटायरमेंट की पेंशन है। अगर तुम गौर करो तो जान सकते हो कि उन पैसों से मैं बआसानी रिटायरमेंट होम में आसाइश के साथ रह सकता हूं, लेकिन फिर न तो खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकूंगा, न मैं खुद खुदा को देख सकूंगा। मैंने पूछा, तुम खुदा को कैसे देखते हो और कैसे उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हो? वो बोला, अपने और दूसरों के लिए कदम कदम पर उसके बिछाए हुए इम्तिहान और बंदोबस्त में उसे देखता हूं और ज़रूरतमंदों की मदद करके उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करता हूं। मैंने सोचा, जो खुद बेघर है और सफ़र के लिए लिफ्ट का मोहताज है, वो क्या किसी की मदद करेगा? लेकिन मैंने गुफ्तगू आगे बढ़ाने को पूछा, तुम्हारा तो अब कोई खर्चा ही नहीं है, फिर तुम उस पेंशन का क्या करते हो जो तुम्हें मिलती है? खैरात करता हूं, वो बोला, और साथ ही अपने बैग की एक जेब से प्लान कनाडा नामी एक खैराती इदारे को दी गई इमदाद के एग्रीमेंट्स निकाल कर मुझे दिखाने लगा। एग्रीमेंट्स और रसीदों के मुताबिक वो बंदा खुदा अफ्रीका में 3 यतीम बच्चियों का फोस्टर फादर यानी निगहबान था और उनकी तालीम और हॉस्टल के अखराजात की मद में $730 माहाना प्लान कनाडा को अदा करता था। उसने अपनी बीमारी की वजह से ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि ये पैसे हर माह उसके अकाउंट से खुद निकल जाएं। मैंने उसके कागजात उसे वापस किए और पूछा, ये तुम कब से कर रहे हो? तब तक वो पिछली सारी बात भूल चुका था। पूछने लगा, क्या कब से कर रहा हूं? मैंने सवाल बदलते हुए पूछा, हम जिंदगी के मकसद पर बात कर रहे थे, तुम ये बताओ, ये जिंदगी किस बात का इम्तिहान है? वो एक लम्हा सोचने के बाद बोला, जब खुदा हमें दोबारा उठाएगा तब ही हकीकी जिंदगी शुरू होगी, और उस जिंदगी में मराद उस बुनियाद पर मिलेंगी कि हम दुनियावी जिंदगी में इंसानों के लिए कितने मुफीद थे। और यही खुलासा एक कलाम है कि ये जिंदगी खुद को इंसानों के लिए मुफीद साबित करने और शुक्रगुजार रहने का इम्तिहान है। मैंने कहा, यार तुम इतने समझदार हो, तुम्हें कुरान भी स्टडी करना चाहिए। जवाब में उसने सूरह नूर की अल्लाह से मुताल्लिक एक बड़ी आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे इस अंदाज में सुनाई कि मेरी आंखें भीग गईं। साथ ही उसने अपने बैग से कुरान की एक बोसीदा सी कॉपी निकाल कर मुझे दिखाई, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास कुरान की नई कॉपी है, तुम वो लेकर ये मुझे दे दो। वो बोला, नहीं, इस पर मैंने जगह जगह अपने नोट्स लिखे हुए हैं। मैंने गाड़ी एक कॉफ़ी शॉप पर रोकी और दोनों के लिए नाश्ता लेने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसने मेरी गाड़ी सफाई करने के बाद अंदर बाहर से चमकाई हुई थी और बोनट खोले स्क्रीन साफ करने वाला वॉशर लिक्विड उसकी मखसूस टंकी में डाल रहा था। मैंने पूछा, ये तुमने कहाँ से लिया? उसने सामने गैस स्टेशन की तरफ इशारा करके कहा, वहां से लिया है। तुम्हारी गाड़ी में वॉशर लिक्विड वाली टंकी खाली थी, इस मौसम में ये टंकी भरी हुई होनी चाहिए। मैंने वॉशर लिक्विड के पैसे देना चाहे, उसने ये कहकर मना कर दिया कि जो नाश्ता तुम मेरे लिए लाए हो ये उससे सस्ता है। उससे होने वाली गुफ्तगू का 5% भी मैं लिख नहीं पाया। वो तो लंदन पहुंचकर मेरी गाड़ी से उतर गया, लेकिन मैं शायद लंबा अरसा उस इंसान को ना भूल पाऊं। वापस आकर अपने दोस्तों से उसका तस्करा मैंने सूफी हिच हाइकर के नाम से किया। तहरीर रिजवान खालिद चौधरी, आवाज खालिद सैयद।